عابدہ 20 سال کی ہو چکی تھی اور ابھی تک اس نے میٹرک بورڈ سے کلیئر نہیں کیا تھا۔ وہ 3 بار بورڈ میں فیل ہو چکی تھی اور تینوں بار جو ہے اس کی پوزیشن کچھ خاص اچھی نہیں رہی تھی۔ اقبال جو کہ عابدہ کا ماموں تھا، وہ بورڈ میں ایک اعلیٰ عہدے پر تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے کبھی عابدہ کی کوئی مدد نہیں کی تھی اور نہ ہی عابدہ کو کسی طریقے سے بورڈ سے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ زرینہ بی بی اکثر اقبال سے یہ بات کہا کرتی تھی کہ تمہیں اپنی بھانجی کے لیے کچھ کرنا چاہیے، تمہیں اسے کسی نہ کسی طریقے سے بورڈ سے نکال دینا چاہیے، لیکن اقبال ہر بار اسے یہی کہتا تھا کہ بہن یہ کوئی آسان کام نہیں ہے اور ایسا کرنا جو ہے وہ بے ایمانی کے زمرے میں آتا ہے، اور کم از کم میں بورڈ میں رہ کر کے ایسی بے ایمانی نہیں کر سکتا۔ مجھے جو ہے وہ اس کام کو جو ہے وہ کرنے کے لیے ظاہری بات ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بہت کچھ سوچنا سمجھنا پڑتا ہے۔ عابدہ کا والد بھی بورڈ میں ہی تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ یہ بات والد کے ساتھ تو ماں نہیں کر سکتی تھی کہ بیٹی کو بے ایمانی کر کے نکال دو، کیونکہ اچھی طریقے سے زرینہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ انور کبھی بھی بے ایمانی پر آمادہ نہیں ہوگا، اور وہ اس بات کے لیے کبھی بھی حامی نہیں بھرے گا کہ وہ اپنی بیٹی کو چیٹنگ کروائے یا پھر کسی طریقے سے اس کو ایسے ہی نمبر دے کر کے بورڈ سے نکال دیا جائے۔ عابدہ کی ہم عمر لڑکیاں اس وقت کالج یونیورسٹی لیول تک چلی گئی تھیں اور یہ ابھی تک میٹرک میں اٹکی ہوئی تھی۔ اس بات کی خود عابدہ کو بھی شرمندگی تھی، لیکن اسے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہر بار اتنی کوشش کرنے کے باوجود وہ بورڈ کے امتحان میں رہ کیسے جاتی تھی اور وہ بورڈ سے نکل کیوں نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک 20 سال کی خوش شکل جوان لڑکی تھی جو کہ کافی اچھے بڑے جسم کی مالک تھی، اور ظاہری بات ہے کہ ایسی لڑکی اب تک کالج یونیورسٹی لیول تک ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ تو میٹرک پاس نہیں کر پا رہی تھی۔ انہی باتوں کو لے کر کے زرینہ تو اقبال سے بات کر لیتی تھی جو کہ اس کا بھائی تھا، لیکن انور سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ انور اپنے اصولوں کے معاملے میں کتنا سخت ہے، اور وہ گھر میں بھی کافی جو ہے وہ اس بات کو لے کر کے واویلا کرتا تھا کہ میں کبھی بھی چیٹنگ کر کے یا کسی بھی طریقے سے عابدہ کو آگے نہیں کروں گا۔ عابدہ اپنے ہمت کے بل پر آگے ہوگی تو تب ہی اس کو پاس کیا جائے گا۔ اقبال کے پیچھے بار بار لگنے پر جب اقبال نے دیکھا کہ زرینہ اس بات سے باز نہیں آ رہی ہے اور وہ ہر بار اسے باقاعدہ اس بات کو لے کر کے سمجھ لو کہ زد و کوب کر رہی ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عابدہ کو اس بورڈ کے امتحان سے پار کروا دے، کیونکہ یہ اس کا 4تھا سال ہے، اگر اس بار بھی وہ پاس نہ ہوئی تو یہ بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہوگی۔ اب ایسے میں اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ ایسا کیجئے کہ کسی وقت عابدہ کو میرے پاس آفس بھیج دیجئے، مجھے بورڈز کے پیپروں کو لے کر، بورڈز کے معاملات کو لے کر کے اس سے کچھ ڈسکس کرنی ہے۔ اگر اس کو میری بات سمجھ آ گئی تو امید ہے کہ وہ پاس ہوگی، اور اگر میری بات اسے سمجھ نہیں آتی تو پھر میں معذرت چاہوں گا کہ وہ اس بار بھی پاس نہیں ہو سکے گی۔ ہاں، اپنے محنت کے بلبوتے پر ہو تو ہو، کم از کم میرے ذریعے سے پاس نہیں ہو سکے گی۔ اس بات کی بعد زرینہ بیگم نے عابدہ سے کہا تھا کہ وہ کبھی بھی وقت نکال کر کے ماموں کے پاس دفتر چلی جائے، اور ماموں جو ہے وہ اس سے کچھ بورڈز کے امتحان کو لے کر کے بات کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا اس روز اسکول سے چھٹی پر وہ اچھے کپڑے پہن کر، سارے معاملات کر کے، صحیح بن سور کر کے، کیونکہ وہ اپنے ماموں سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، اپنے ماموں کے گھر یا ماموں کے دفتر جانا تھا، لہٰذا وہ اچھے طریقے سے تیار ہو کر کے ماموں کے دفتر پہنچ گئی۔ دفتر اس وقت تک کھلا تھا اور وہ دفتر میں چلی گئی۔ زیادہ لوگ نہیں تھے کیونکہ آلموسٹ کافی سارے لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ 2-3 لوگوں سے پوچھنے پر اسے اقبال کا کمرہ بتا دیا گیا اور وہ اقبال کے کمرے میں داخل ہو گئی۔ وہ جیسے ہی اقبال کے کمرے میں داخل ہوئی، اقبال نے اسے دیکھا اور اپنے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا۔ پھر اس نے ایک فون اٹھا کر کے کسی کو چائے لانے کے لیے کہا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں چائے ان دونوں کے سامنے آ چکی تھی۔ صرف چائے نہیں تھی، اس کے ساتھ کچھ بسکٹ، کچھ سموسے وغیرہ اسی قسم کی چیزیں بھی موجود تھیں۔ کمرہ بند ہو چکا تھا، چائے پی جا رہی تھی، سموسے کھائے جا رہے تھے۔ اب ماموں اقبال نے عابدہ سے کہا،
دیکھو ابدا، تمہاری ماں میرے پیچھے لگی ہوئی ہے، میں کسی بھی طریقے سے تمہیں بورڈ سے پاس کروا دوں اور یہ سال تمہارا ضائع نہ ہو۔ اگر یہ سال بھی تمہارا ضائع ہوا تو بہت بڑی شرمندگی کا باعث ہوگا۔ اب ایسا ہے کہ دیکھو، تم نوجوان لڑکی ہو، اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ بورڈز کے امتحان میں پاس کروانا کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، اس میں بہت سے پاپل بیڑنے پڑتے ہیں، پتہ نہیں کن کن سے بات کرنی پڑے گی اور تمہاری پوزیشن کلیئر کرنی پڑے گی۔ اب ٹھیک ہے کہ میں یہاں کا ایک ملازم ہوں، عہدیدار ہوں، یہ سب کچھ کرنے کے لیے مجھے جو چاہیے، مجھے اس میں وقت بھی چاہیے، مجھے اس میں بہت سے لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے بہت سے لوگوں کے آگے پیش ہونا پڑے گا، پتہ نہیں چپڑاسی سے لے کے افسروں تک مجھے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑیں گے۔ لیکن تم اس بات کی فکر مت کرو، میں یہ پاپڑ بیلنے کے لیے تیار ہوں اور میں سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ اب ابدا نے کہا، ماموں آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ میرا تعلق ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ پیسہ رشوت کے طور پر، تو وہ تو ظاہری بات ہے کہ میرے پاس نہیں ہے کہ میں آپ کو دے سکوں، اور پھر یہ ہے کہ اگر میں اس قابل ہوتی تو پتہ نہیں پہلے ہی پاس ہو چکی ہوتی۔ اب گھر میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے اور ہمارے حالات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو آپ مجھے بتائیے کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ جو کہیں گے، اگر وہ میرے بس میں ہوا تو میں اس بات کو مانوں گی، اور اگر بس میں نہیں ہوا تو پھر میں کیا کر سکتی ہوں؟ آپ بھی خوش، میں بھی خوش۔ اب اقبال نے کہا، دیکھو ابدا، جو بات میں تم سے یہاں کرنے لگا ہوں وہ اس کمرے سے باہر نہیں جانی چاہیے، کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو آپس میں رہیں تو اچھی رہتی ہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم سنو، فیصلہ کرو۔ اگر تم فیصلہ کرو گی، سنو گی، تمہارا فیصلہ ہاں ہے یا نہ ہے یہ تو بات کی بات ہے، لیکن فی الحال میری بات کو سن لو۔ تم بورڈ کا امتحان دینا چاہتی ہو اور 3 مرتبہ فیل ہو چکی ہو، 4تھی مرتبہ بھی تم میٹرک بورڈ کا امتحان دینا چاہ رہی ہو۔ اب تم پاس ہونا چاہتی ہو، یہ مجھ پر چھوڑ دو کہ تمہیں پاس کیسے کروانا ہے۔ تم پاس کو چھوڑو، میں تمہیں پوزیشن لے کے دوں گا، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی میری ایک بات ماننی ہوگی۔ ابدا نے کہا، جی ماموں آپ بولیں، اگر میرے بس میں ہوا تو میں ضرور مانوں گی۔ اس نے کہا، اقبال نے، یہ تمہارے ہی بس میں ہے، ایک ایسی چیز کہ جو صرف تمہارے ہی بس میں ہے۔ اب ابدا نے کہا، مجھے بتائیں کہ ایسی کون سی چیز ہے جو میرے ہی بس میں ہے؟ اگر میرے بس میں ہے تو پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، آپ جیسا کہیں گے پھر ویسا کر لیں گے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تمہیں میرے ساتھ ایک سمجھوتا کرنا ہوگا، میں تمہیں اس بورڈ میں نہ صرف کہ پاس کرواؤں گا بلکہ تمہیں پوزیشن بھی لے کر کے دوں گا۔ پہلی 3 پوزیشن میں کوئی پوزیشن تمہاری ہوگی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ اس نے کہا، ابدا نے کہا، ماموں ٹھیک ہے، مجھے بتائیے مجھے کیا کام کرنا ہے؟ اگر پہلی 3 پوزیشن میں میری پوزیشن آئے تو مجھے اور کیا چاہیے؟ اقبال نے کہا کہ دیکھو ابدا، یہ دنیا کچھ لے اور کچھ دے پر چلتی ہے، ہر انسان اگر کسی کا فائدہ کرواتا ہے تو اس سے کچھ فائدہ لیتا بھی ہے۔ تم امید کرو کہ پہلی 3 پوزیشنوں میں تمہاری پوزیشن آئے گی اور تم جو ہے وہ نہ صرف کہ بورڈ کے امتحان میں پاس ہوگی بلکہ پہلی 3 پوزیشن میں سے کوئی پوزیشن تمہاری ہوگی۔ اس کے بدلے میں مجھے کچھ چاہیے۔ ابدا نے کہا، ٹھیک ہے، میں آپ کو بتا رہی ہوں نا
کہ آپ کو اس کے بدلے میں کچھ چاہیے، تو ٹھیک ہے، مجھے بتائیے آپ کو کیا چاہیے۔ اقبال نے کہا عابدہ اس کے بدلے میں مجھے تم چاہیے۔ عابدہ کہنے لگی کیا مطلب ماموں، میں آپ کی بات سمجھی نہیں۔ اس نے کہا دیکھو عابدہ، تم کوئی چھوٹی بچی نہیں ہو، اس وقت 20 سال کی نوجوان لڑکی ہو۔ تمہاری ماں، تمہارا باپ تو خیر نہیں، اسے تو پرواہ نہیں، وہ بھی اسی بورڈ کا ممبر ہے، لیکن اس کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن تمہاری ماں اس بات کی ضد لگائے بیٹھی ہے کہ عابدہ کو بورڈ سے پاس کرواؤ کسی بھی طریقے سے۔ میں تم سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ میں نہ صرف کہ تمہیں پاس کرواؤں گا، بلکہ تمہیں پہلی 3 پوزیشن میں سے پوزیشن لے کر کے دوں گا۔ اس کے بدلے میں کم سے کم 1 ہفتہ تمہیں میری بات ماننی پڑے گی۔ تم جانتی ہو کہ تمہاری ممانی زیادہ تر بیمار رہتی ہے، اسے فالج کا مسئلہ ہے، وہ تو اٹھ کر بیٹھنے سے بھی معذور ہے۔ تمہیں کرنا صرف اتنا ہوگا کہ تم 1 ہفتے کے لیے میرے گھر آؤ گی، کوئی بھی بہانہ بناؤ گی، کیسے بھی آؤ گی۔ وہ 1 ہفتہ تم میرے ساتھ میرے گھر میں گزارو گی۔ اس کے بعد بورڈ جانے، تمہارے پیپر جانے اور تمہاری پوزیشن جانے اور میں جانوں۔ امید ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر نہیں آئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنی محنت کے بلبوتے پر اگر کامیاب ہونا چاہتی ہو، مجھے اس بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ بورڈ کا میں کوئی اکیلا ممبر نہیں ہوں، سب لوگوں نے مل کر ہی تمہارے پیپر چیک کرنے ہوتے ہیں۔ جب ان لوگوں کے ہاتھ میں تمہارے پیپر آئیں گے، ان لوگوں کی جو بھی رائے ہوگی، اگر تم پاس ہوئی تو پاس، فیل ہوئی تو فیل۔ عابدہ کہنے لگی ماموں آپ کو شرم نہیں آتی، مجھ سے آپ ایسی بات کر رہے ہیں؟ میں آپ کی بھانجی ہوں، میں آپ کی سگی بھانجی ہوں، میں آپ کی بہن کی بیٹی ہوں، مجھے آپ کی ساری بات سمجھ آ گئی ہے کہ آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں۔ اقبال نے کہا ٹھیک ہے، اگر سمجھ آ گئی ہے تو جاؤ، جا کر کے سوچو، اس بات پہ غور کرو، کیونکہ یہ اتنا بڑا رسکی کام ہے، اس میں کم رسک نہیں ہے۔ اگر تم ہاں کرو گی تو تب بھی، اور اگر تم نہ کرو گی تو تب بھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فرق صرف تمہیں پڑے گا، تمہارے گھر کے معاملات کو پڑے گا، کیونکہ تم بہرحال ایک مڈل کلاس فیملی سے بلونگ کرتی ہو، اور تمہاری ماں کو تم سے بہت سی امیدیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو، سوچو سمجھو اور پھر مجھے جواب دو۔ عابدہ وہاں سے اٹھی اور اٹھ کر کے دفتر سے باہر نکل گئی۔ چائے آدھی پیالی رہتی تھی، وہ وہیں کی پڑی رہ گئی، جو کھا رہی تھی اس نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ ایک غصے کی لہر تھی جو کہ اس کے من میں تھی، اور اسی غصے کی لہر کے ساتھ وہ اپنے گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر داخل ہوئی، ماں نے پوچھا کہ بیٹا آ گئی، کیا ہوا، ماموں نے کیا کہا؟ اس نے کچھ بات نہیں کی، چپ چاپ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ماں کو اس کا موڈ دیکھ کر کے ہی پتہ چل گیا کہ شاید ماموں نے اس کے پیپروں کے حوالے سے یا پھر اس کے اسکول کے حوالے سے کوئی ایسی بات کی ہے جو کہ اس لڑکی کو پسند نہیں آئی۔ پسند نہیں آئی کا مطلب یہی ہے کہ اس بار بھی زرینہ بیگم کو انکار ہی نظر آ رہا تھا، یعنی بیٹی کے پاس ہونے کی امید نہیں تھی۔ 2 سے 3 دن گزر گئے۔ عابدہ نے گھر میں بات تو نہیں کی، لیکن اب عابدہ کو اس بات کا احساس ہونے لگا تھا کہ وہ جوان ہو چکی ہے۔ پہلے بھی جب اس نے جوانی میں قدم رکھا تھا، بہت سے لوگوں کی نگاہیں اس پر اٹھی تھی، لیکن اس نے ان نگاہوں کو نظر انداز کیا تھا اور اپنے کام سے کام رکھا تھا۔ لیکن آج جب ایک نظر اس کی اپنے گھر سے اس پر اٹھی تھی تو اس بات کو وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ یہ بات وہ اپنی ماں کو بھی نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ اگر وہ ماں سے یہ بات کرے گی تو بھائی اور بہن کے رشتے میں اختلاف آئے گا، اور ہو سکتا ہے
کہ ماں اپنے بھائی کی بات کو تسلیم کرنے سے سرے سے انکار کر دے اور وہ مانے ہی نہ کہ اقبال نے کوئی ایسی بات کی ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ماں مان لے کہ اقبال نے ایسی بات کی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود کیا ہوگا کہ بھائی بہن کے رشتے کے درمیان ایک دراڑ آئے گی. ایک عرصے دراز سے چلتا ہوا رشتہ جو کہ ایک بہترین طریقے سے نبھ رہا تھا وہ خراب ہو جائے گا. اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ وہ کیا کرے کیا نہ کرے. بہرحال اس کا جواب تو نہ تھا. ایک نوجوان لڑکی جو کہ کنواری ہو وہ اس قسم کے سودے نہیں کر سکتی. اسے پتہ تھا آج نہیں تو کل اس نے بیاہ کر کے کسی کے گھر جانا ہے، کسی کی دلہن بننا ہے، کسی کے ساتھ زندگی بھر کے سپنے دیکھنے ہیں، کسی کے ساتھ اپنی پوری عمر گزارنی ہے. تو وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی کیونکہ یہ اس کے بس میں ہی نہیں تھا. لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ وہ ایک مڈل کلاس گھرانے سے بلانگ کرتی ہے. اس کا باپ بھی بورڈ کا ایک ممبر تھا اور اتنا ہی کماتا تھا کہ بس گھر کا چولہا جلتا تھا. ماں بوڑھی تھی، باپ بھی بوڑھا ہی تھا، دونوں کا سہارا وہی تھی. نہ کوئی بھائی تھا نہ کوئی بہن تھی، ایک وہی تھی. اور اگر اس نے بھی میٹرک سے آگے نہ بڑھنے کی قسم کھا لی تھی، کوئی ڈگری نہیں لینی تھی، کالج نہیں جانا تھا، یونیورسٹی نہیں جانی تھی، تو اس نے اتنی پڑھائی اتنا سب کچھ کیا کس لیے تھا؟ کشمکش تھی ذہن کے اندر، پتہ نہیں کیا کرنا تھا کیا نہیں کرنا تھا. اسے بالکل اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی تھی. لیکن وہ اتنا جانتی تھی کہ اپنے سگے ماموں کی وہ بات نہیں مان سکتی تھی. وہ اس کا سگا ماموں تھا، ماں کا چھوٹا بھائی تھا. اس کے بارے میں اسے پہلے سے کچھ خبر تھی کہ وہ کچھ زیادہ اچھا انسان نہیں ہے. لیکن اسے یہ نہیں پتہ تھا کہ وہ اپنے ہی گھر میں نقب لگانے کی تیاری کر رہا ہوگا. وہ اپنی ہی بھانجی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا. اس کی بیوی فالج کی مریضہ تھی، بیمار تھی. اسے 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا تھا بستر پر پڑے ہوئے. ایسے میں اس کے بارے میں بہت سی افواہیں اٹھی تھیں، بہت سی چیزیں سننے میں آتی تھیں، بہت سی چیزیں دیکھنے میں آتی تھیں. بہت سے لوگ اس کے بارے میں بہت سی باتیں کرتے تھے کہ جب سے بیوی بیمار ہوئی ہے اس نے بہت سے غلط کام شروع کر دیے ہیں، بازارو عورتوں کے چکر میں پڑ گیا ہے، پتہ نہیں کون کون سی جگہ پر جاتا ہے. کس قسم کی باتیں تھیں جو کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان لوگوں تک پہنچتی تھی. لیکن نہ تو عابدہ کی ماں اس بات کو یقین کرتی تھی اور نہ ہی عابدہ نے کبھی ان باتوں پہ یقین کیا تھا. عابدہ کو ایسا ہی لگتا تھا کہ اس کا ماموں دودھ کا دلہا ہے اور اس کے ماموں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن آج جو بات اس دفتر میں بیٹھ کر کے ماموں اقبال نے عابدہ کے ساتھ کی تھی، اس نے عابدہ کا سارا بھرم توڑ کے رکھ دیا تھا. اسے سمجھ آ گئی تھی کہ وہ واقعی میں ایک ایسا ہی انسان ہے جیسی افواہیں اس کے بارے میں، جیسی باتیں اس کے بارے میں سننے کو ملتی تھی. عابدہ نے یہ تک سنا تھا کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ایک لڑکی جو کہ بورڈز کے امتحان میں پاس نہیں ہو رہی تھی اور اس کے بارے میں بھی اور ماموں اقبال کے بارے میں بھی افواہیں اٹھی تھیں، لیکن کوئی ثبوت کچھ ایسا نہیں ملا تھا اور یہ سب کچھ معاملات دب کر کے رہ گئے تھے. یعنی کہ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس نے اس لڑکی نویدہ کے بارے میں جو کچھ سنا تھا وہ بات بھی سچ تھی. اس کا مطلب یہ ہے کہ نویدہ نے بھی ایسے ہی اس بات کی قیمت چکائی تھی. اگر نویدہ نے بھی اس بات کی ایسے ہی قیمت چکائی تھی تو اب سارا کھیل سمجھ آ چکا تھا. بورڈز کے ممبران یا بورڈز کی جو بھی اس بات تھی، پتہ نہیں اب اقبال کیا کرتا تھا یا کیا نہیں کرتا تھا. پاس تو کروا دیتا تھا کیونکہ نویدہ جو کہ واقعی 2 سال فیل ہوئی تھی وہ پاس ہو گئی تھی اور اب وہ کالج میں پڑھ رہی تھی اور باقاعدہ اس کا کالج میں ایڈمیشن ہو گیا تھا کیونکہ وہ اچھے نمبر سے بورڈز میں پاس ہوئی تھی. یہی کچھ وہ عابدہ کے ساتھ بھی کرنا چاہ رہا تھا، یہی کچھ وہ عابدہ کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا. عابدہ کو ساری بات سمجھ آ رہی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ عابدہ میں اور نویدہ میں زمین آسمان کا فرق تھا. نویدہ ایک غیر لڑکی تھی اور غیر لڑکی کے ساتھ اگر آپ کوئی ایسی آفر کرتے ہیں تو شاید وہ اپنی مجبوری کے تحت ایسی آفر کو قبول کر لیتی ہے. لیکن اگر کوئی اپنی بالکل ہی اپنا خون اور اپنی ہی سگی
آپ ایسی بات اس سے کریں تو ظاہری بات ہے کہ وہ اس بات میں سوچ میں پڑ جائے گی، ذہنی کشمکش میں مبتلا ہو جائے گی۔ نویدہ کیونکہ غیر تھی اور اقبال بھی غیر تھا، اقبال نویدہ کے لیے اپنا نہیں تھا اور نویدہ اقبال کے لیے اپنی نہیں تھی، اس لیے ان دونوں کے درمیان اگر کچھ ہو بھی گیا تو اس میں اتنا زیادہ مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن یہ تو سگی بہن کی بیٹی تھی، بھانجی تھی، اور بھانجی کے بارے میں ایک سگا ماموں ایسا نظریہ رکھے اور اس نظریے کے بعد وہ اس نوعیت پر پہنچے اور اس کے سوچنے سمجھنے کا معیار جو ہے وہ اس قدر گھٹیا ہو، تو اب اس میں عابدہ کیا کر سکتی تھی؟ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو عابدہ اپنی جگہ سوچ رہی تھی، لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ اس بات کو لے کر کے پریشان بھی تھی کہ صرف 3 مہینے کا وقت تھا، اس کے بعد دوبارہ امتحان تھے، بورڈ کے امتحان تھے، اور اگر اس بار بھی وہ فیل ہوئی تو ظاہری بات ہے کہ اس کا تعلیم حاصل کرنا یہیں پہ رک جائے گا۔ پھر ہو سکتا ہے کہ وہ گھر کی مرغی دال برابر والا حساب ہو جائے اور اس کے والدین یہی کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ کوئی لڑکا دیکھ کر کے اس کی شادی کروا دیں گے، اور وہ ایک انڈر میٹرک لڑکی ساری زندگی کہلائے گی جو کہ کالج لیول تک نہیں پہنچ سکی، جو کہ یونیورسٹی لیول تک نہیں پہنچ سکی، جو اپنی تعلیم کو آگے مکمل نہیں کر سکی۔ کسی نہ کسی کے پلے اسے باندھ دیا جائے گا اور کوئی بھی ایسا شخص اٹھ کر کے اس کا رشتہ مانگ سکے گا کہ جس کا بیٹا بھی زیادہ سے زیادہ 7ویں 8ویں تک پڑھا ہوگا، اور اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ اس بیچارے کو 7ویں 8ویں میں کون سی جاب ملے گی، یا وہ کوئی ریڑھی لگاتا ہوگا، یا اس کا کوئی سٹال ہوگا، یا پھر وہ کسی جگہ سیلز مین ہوگا۔ اسی قسم کے رشتے اس کے لیے رہ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کالج یونیورسٹی لیول تک پہنچ جائے اور اچھا پڑھ لکھ جائے تو اس کے لیے اچھے گھروں سے رشتے مل سکتے تھے۔ ایسے لڑکے جو کہ سرکاری جاب پر تھے یا اپنے بزنس تھے، ایسے رشتے مل سکتے تھے، لیکن وہ تو اسی شکل میں تھا کہ جب یہ پڑھ لکھ کر کے کچھ بنے یا پھر اپنے والدین کو پڑھ لکھ کر کے کچھ بن کے دکھائے۔ بورڈز کے امتحان نہ ہو گئے، نری مصیبت ہو گئی، اور اس کو اس بات کا ذرا احساس نہیں تھا کہ یہ کیا کرنے جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ اسی ذہنی کشمکش میں ایک ہفتہ گزر گیا۔ زرینہ نے بھی دیکھا کہ اس کی بیٹی جب سے اقبال سے مل کر کے آئی ہے ذہنی طور پر کچھ الجھی ہوئی ہے، پریشان ہے۔ باقی انور گھر آتا تھا تو اسے بیٹی اور بیوی سے کوئی اتنا زیادہ تعلق نہیں تھا، وہ اپنے کام میں زیادہ تر مگن رہتا تھا، وہ جاتا تھا واپس آتا تھا، بس یہی اس کی روٹین تھی، اور اپنے گھر میں کیا ہو رہا ہے اس پہ وہ زیادہ توجہ نہیں کیا کرتا تھا۔ انور کے بارے میں بھی بعض افواہیں اٹھی تھیں، لیکن وہ جیسے اٹھی تھیں ویسے کی ویسی ہی بیٹھ گئی تھی۔ کبھی کسی زمانے میں ایسا کہا جاتا تھا کہ انور بھی اس قسم کے کاموں میں ملوث ہے جیسے کاموں میں آج اقبال پھنسا ہوا تھا، لیکن انور کے خلاف بھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہو سکی تھی، اور معاملات جو ہیں وہ جیسے اٹھے تھے ویسے ہی دب کر رہ گئے تھے۔ ایک ہفتے کی ذہنی کشمکش کے بعد آخرکار عابدہ اس نتیجے پر پہنچی کہ ماموں اقبال کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اگر وہ ماموں اقبال کی بات نہیں مانتی، اس بار بھی میٹرک کے امتحانوں میں فیل ہو جاتی ہے، تو اسی عمر میں اس کا رشتہ تلاش کر کے ہو سکتا ہے کہ اس کی شادی کر دی جائے اور وہ اپنے گھر کی ہو جائے، اور اس کے سارے خواب، ساری سوچیں دھری کی دھری رہ جائیں۔ اور پھر اگر یہ ہو گیا تو وہ اپنی زندگی کے خواب، اپنے معاملات پورے نہیں کر سکے گی، کچھ بننے کا خواب اس کا ادھورا رہ جائے گا۔ 3 مہینے بعد پیپر تھے، بورڈز کا امتحان تھا، اس میں اسے پوزیشن لینی تھی، اس میں اسے اپنے آپ کو بنوانا تھا۔ اس کے لیے کوئی اور طریقہ کار نہیں تھا، ضروری تھا کہ ماموں اقبال کی بات مان لی جائے۔ اس کے پاس اقبال کا نمبر تھا، لہٰذا اس نے اپنے فون سے ماموں اقبال کو فون کیا۔ ماموں اقبال نے فون اٹینڈ کیا، اس نے کہا ہاں عابدہ۔ اس نے کہا ماموں جو آپ نے مجھے آفر دی تھی وہ مجھے قبول ہے۔ اس نے کہا کیسی آفر؟ اس نے کہا آپ بھول گئے؟ اس نے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ میں تمہارے گھر آؤں گا تو بات ہوگی، اس وقت میں
دفتری کام میں مصروف ہوں۔ عابدہ سمجھ گئی کہ وہ فون پر کسی قسم کی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا کہ جو اس کا بھرم کھول کے رکھ دے۔ اسے شاید یہ شک ہو کہ عابدہ ریکارڈنگ کر رہی ہے یا کوئی ایسی بات ہے، لہٰذا وہ آمنے سامنے بیٹھ کر کے بات کرنا چاہتا تھا۔ ایک روز گزر گیا اور اگلے روز اقبال عابدہ کے پاس گھر آ گیا۔ دونوں کی ملاقات ہوئی۔ زرینہ چائے بنانے کے لیے گئی تھی کہ ایسے میں اس نے عابدہ سے پوچھا، ہاں عابدہ اب بات کرو اور یاد رکھو کہ آج کے بعد ایسی کوئی بھی بات ہے آمنے سامنے بیٹھ کر کے کیا کریں گے، فون پر بات نہیں کرو گی۔ عابدہ نے کہا ٹھیک ہے، میں سمجھ گئی، اب آپ مجھے بتائیں آپ کیا کہتے ہیں۔ میں نے کیا کہنا ہے، میری آفر اب بھی وہی ہے، ایک ہفتے کے لیے کوئی بہانہ بنا کر کے میرے گھر آ جاؤ، کیونکہ یہاں پر میں بار بار نہیں آ سکوں گا، اور اگر آؤں گا تو زرینہ کے سامنے میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ ایک ہفتے تک کوئی بہانہ بنا کے گھر آ جاؤ، ایک ہفتے تک میرے گھر رہو۔ اس میں یہ ہے تم میرے گھر رہو گی، بیوی میری بیمار ہے، اپنے کمرے میں پڑی رہتی ہے، اسے بس دوائی اور کھانے پینے کی چیزوں تک مطلب ہے، تم دوسرے کمرے میں رہنا اور پھر ایک ہفتے کے بعد واپس آ جانا، بس اتنا ہی میں تم سے چاہتا ہوں۔ اس کے بعد تمہاری پوزیشن بھی آ جائے گی اور تم میٹرک سے نکل بھی جاؤ گی اور بورڈ کا امتحان تمہارا کلیئر ہو جائے گا، یہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ماموں، میں ایسا کر لوں گی، میں بہت جلد امی سے کوئی بہانہ بنا کر کے ایک ہفتے کے لیے آپ کے گھر آ جاؤں گی۔ اتنے میں زرینہ چائے لے کر کے آ گئی اور پھر دونوں ماموں بھانجی چائے پینے لگے، اور دونوں چائے پینے کے دوران اور باتوں پر اور موضوعات پر گفتگو کرنے لگے۔ زرینہ بھی وہاں پر بیٹھ گئی اور ان کی باتوں میں شامل ہو گئی، اور اس طریقے سے ہنسی خوشی یہ محفل برخاست ہو گئی۔ ایک دو دن گزر گئے تو عابدہ نے اپنی ماں سے کہا کہ امی میں کچھ دن ماموں کے گھر رہنے جانا چاہتی ہوں، ممانی بھی بیمار ہیں آپ کو پتہ ہے، اور میں کہتی ہوں کہ میں کچھ دن جو ہے وہ ماموں کے گھر رہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ ماں کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا کہ وہ اس کے بھائی کے گھر جانے کا بول رہی ہے اور مہمانی کی خبر لینا چاہتی ہے کہ جو کہ بیچاری بیمار پڑی ہے اور فالج کی مریض ہے، تو اس نے خوشی خوشی اجازت دے دی۔ ماں سے اجازت لینے کے بعد اب عابدہ ماموں کے گھر آ گئی۔ ایک علیحدہ کمرہ اسے رہنے کے لیے دے دیا گیا، اور ایک کمرے میں ظاہری بات ہے کہ اس کی مہمانی بیچاری بیمار پڑی تھی۔ اب اقبال ظاہری بات ہے کہ اسے پوزیشن دلوانا چاہتا تھا، اور اس پوزیشن کے لیے اس نے عابدہ کو یہاں پر بلایا تھا۔ اس نے عابدہ کے ساتھ ایک ہفتہ یہاں پر اس گھر میں گزارنا تھا، اس کمرے میں گزارنا تھا۔ پھر روزانہ کا یہی معمول رہا کہ وہ دفتر بھی جاتا، واپس بھی آتا، اپنی بیوی کو تو بس وہ دیکھتا، دوائی وغیرہ دے دیتا، کھانا وغیرہ جو اسے سوپ وغیرہ پلانا ہوتا پلا دیتا۔ اس کے بعد اس کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ عابدہ کے ساتھ ہی گزرنے لگا۔ عابدہ اپنا آپ اقبال کے حوالے کر چکی تھی۔ اقبال نے بھی کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ کیا ہے، رشتہ کیا ہے، کیا معاملات ہیں، لہٰذا دونوں کے درمیان ایک رابطہ تھا جو کہ قائم ہو چکا تھا، اور وہ رابطہ جو ہے وہ ایک ہفتے تک چلتا رہا۔ ایک ہفتے کے بعد عابدہ اپنے گھر واپس آ گئی۔ وہ اپنا سب کچھ لوٹا بھی آئی تھی، اپنا سب کچھ دے آئی تھی، لیکن اب اسے ایک اطمینان بھی تھا کہ وہ اپنے بوڑھے والدین کا سہارا بن سکے گی۔ اسے دکھ تو تھا کہ اس نے بے ایمانی کی ہے۔ یہ بے ایمانی اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کی تھی، جو بھی مستقبل میں اس کا شوہر بنے گا اس کے ساتھ اس نے بے ایمانی کی تھی، لیکن اب کیا کرتی؟ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، کوئی چارہ نہیں تھا۔ وہ اپنے خواب کو ادھورے نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ کسی کولو کے بہل کی طرح کسی کے ساتھ بھی بن نہیں سکتی تھی، اس لیے اس نے اپنی زندگی کی بہت بڑی قربانی دی تھی۔ ایک ایسی قربانی
ایک ایسا ہفتہ، ایک ایسے 7 دن کہ جو کہ اس نے شاید پوری زندگی نہیں بھولنے تھے. کیا کرتی؟ آ گئی تھی، گھر آ گئی تھی. وہ خوشی نہیں رہی تھی چہرے پر، من بجھا بجھا سا تھا. لیکن کہتے ہیں نا، وقت ہر مرہم، ایک مرہم ایسا ہے کہ ہر زخم کو بھر دیتا ہے. اس لیے وقت کا یہ مرہم اس کے زخموں پر بھی پڑنے لگا. رفتہ رفتہ وہ واپس اسی زندگی، اسی شوخی کی طرف لوٹنے لگی. اسی طریقے سے امید تھی کہ وہ اب ان امتحانوں میں پاس ہو جائے گی، یہاں سے وہ نکل جائے گی. پھر ایک روز وہ گھر میں اکیلی تھی. آج زرینہ گھر پہ موجود نہیں تھی. وہ اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، تھوڑی اداس تھی، من اداس رہتا تھا. خوشی اگرچہ واپس آ چکی تھی، ویسے ہی کھلکھلانے لگی تھی، لیکن کبھی کبھی جب وہ سوچتی تھی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، وہ اداس ہو جاتی تھی. ایسے ہی اداس بیٹھی اپنے کمرے میں، اپنی ہی سوچوں میں گم، کہ اس کا باپ انور کمرے میں داخل ہوا. وہ کب کام سے واپس آیا تھا اسے اس بات کا نہیں پتہ چلا تھا. لیکن اس وقت ماں گھر پر نہیں تھی اور گھر پر کوئی اور بھی موجود نہیں تھا. انور واپس آیا. انور نے آ کر کے کھانا مانگا. یہ اٹھ کر کے کچن کی طرف بڑھ گئی اور اس نے کھانا لا کر کے باپ کے سامنے رکھ دیا. باپ کھانا کھانے لگا. کھانا کھاتے کھاتے اچانک وہ رکا، پانی مانگا. پھر یہ پانی لے کر کے آئی اور اس کے سامنے ہی بیٹھ گئی. اس نے کہا، اس کے باپ نے، اس نے کہا، عابدہ، تمہیں میں کوئی چیز دکھانا چاہتا ہوں. تم آج میرے پاس آئی ہو، گھر میں اکیلی ہو، تمہاری ماں کہیں گئی ہوئی ہے، تو ایسے میں سوچا کہ میں کیوں نہ تمہیں ایک چیز دکھاؤں. ایک ایسی چیز، سوچو کیا ہوگا، ایک بڑا سرپرائز ہے تمہارے لیے. عابدہ سوچنے لگی کہ آج تک تو میرے باپ نے مجھ سے کبھی ایسے بات نہیں کی ہے کہ ایک بڑا سرپرائز یہ وہ. یہ تو زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا ہے، دفتر جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، تو گھر کے معاملات میں بڑے کم دلچسپی لیتا ہے. عابدہ نے کہا، مجھے نہیں پتہ ابو، ایسا کون سا سرپرائز ہے جو کہ آپ کے پاس میرے لیے ہے. اس نے کہا، بیٹا، میں جو تمہیں سرپرائز دوں گا نا، تم اس سرپرائز کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گی. چلو میں تمہیں ایک اشارہ دیتا ہوں. تمہارے اس سرپرائز کا تعلق، جو میں سرپرائز تمہیں دینے جا رہا ہوں، میرے اس سرپرائز کا تعلق تمہارے آنے والے بورڈز کے امتحان سے ہے. اب عابدہ سوچنے لگی کہ ایسی کون سی چیز ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ بورڈز کے امتحان میں پہلے سے ہی کسی طریقے سے انہیں پتہ چل گیا ہو کہ میرے بارے میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی چم گوئیاں چل رہی ہیں کہ جس میں میں نے پوزیشن لینی ہے. لیکن یہ بات تو صرف ماموں اقبال اور میرے درمیان ہے کہ ماموں اقبال نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. کہیں یہ باتیں ان کو پتہ تو نہیں چل گئی. اگر یہ باتیں ان کو پتہ چل بھی گئی ہیں تو تب بھی میرے لیے مصیبت کا باعث نہیں ہے، کیونکہ چلو جو بھی کر رہے ہیں ماموں اقبال ہی کر رہے ہیں. اس میں کم از کم مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے یا انہیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے. لیکن پھر ایک دم سے اس نے سوچا، کہیں 7 دن والی بات، ایک ہفتے والی بات انہیں پتہ تو نہیں چل گئی ہے. اگر انہیں یہ پتہ چل گیا ہے کہ میں ایک ہفتہ ماموں کے گھر جا کر کے رہ کر کے آئی ہوں اور کیوں جا کر کے رہ کر کے آئی ہوں، اگر یہ بات ان کے علم میں آ گئی ہے، انہیں پتہ چل گیا ہے، تو پھر تو میرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. میرے لیے تو یہ اس قدر جو ہے وہ بھیانک سچ ہے کہ جیسے میرے سامنے آئے اور میں اس سچ کو برداشت ہی نہیں کر سکوں گی. لیکن ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہے، ان کا لہجہ، ان کا بات کرنے کا انداز یہ نہیں بتا رہا کہ انہیں میرے اور ماموں کے بارے میں کچھ ایسا پتہ چل گیا ہے کہ جس کے لیے مجھے جو ہے وہ من ہی من میں سوچنا پڑے اور من ہی من پریشان ہونا پڑے. لہٰذا اب اندازے ہی لگائے جا سکتے ہیں
یا پھر انہی کے منہ سے سن لیتے ہیں کہ سچ کیا ہے۔ لہٰذا عابدہ نے ابو سے کہا، ابو اب پہیلیاں مت بجھوائیے، مجھے بتا بھی دیجیے کہ کیا بات ہے، کون سا سرپرائز ہے۔ انور نے کہا صبر کرو بیٹی، صبر کرو، سب کچھ ملے گا، بڑا سرپرائز ملے گا، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، یہ سرپرائز تمہارا زندگی کا واقعی ایک بڑا سرپرائز ہوگا، اور تم اس سرپرائز کو دیکھو گی، تم اس سرپرائز کو سنو گی، جانو گی، تو تمہیں پتہ لگے گا کہ اتنا بڑا سرپرائز آج تک میں نے تمہیں زندگی میں نہیں دیا۔ جس قدر انور تمہید باندھ رہا تھا، جس قدر انور اس بات کو لٹکا رہا تھا، عابدہ کے من میں 100 وچار آ رہے تھے، 100 جا رہے تھے، اچھے بھی تھے، برے بھی تھے۔ پھر ایک چپ، ایک میموری کارڈ انور نے عابدہ کے ہاتھ کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے کہا کہ یہ ایک چپ ہے، ایک میموری کارڈ ہے، اس چپ میں، میموری کارڈ میں تمہارا وہ سرپرائز چھپا ہے۔ یہ سرپرائز جب اس چپ کو اپنے موبائل میں ڈالو گی پھر تمہارے سامنے آئے گا۔ جب یہ سرپرائز تمہارے سامنے آئے گا تمہیں خود پتہ چلے گا کہ اتنا بڑا سرپرائز میں نے آج تک تمہیں نہیں دیا جو میں آج تمہیں دینے جا رہا ہوں۔ لیکن یاد رکھو کہ ابھی نہیں، تھوڑی دیر میں تمہاری ماں آ جائے گی، گھر کے کاموں میں ویست تم بھی ہو جاؤ گی اور وہ بھی ہو جائے گی۔ آرام سکون سے جب اپنے کمرے میں رات کو سونے کے لیے جانا، تب اسے اپنے موبائل میں ڈالنا اور پھر مجھے بتانا کہ تمہیں میرا سرپرائز کیسا لگا۔ الجھی ہوئی بات تھی، عابدہ کے سمجھ سے باہر تھی۔ اس نے وہ چپ لی اور لے کر کے اپنے پاس رکھ لی۔ یہ ایک میموری کارڈ تھا، ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی بات تو تھی، لیکن میموری کارڈ کے اندر کیا ہو سکتا تھا کوئی پتہ نہیں۔ اچھے خیالات بھی آ رہے تھے، برے بھی آ رہے تھے۔ اگر واقعی اقبال کے بارے میں اور عابدہ کے بارے میں انور کو پتہ چل چکا ہوتا تو انور کے چہرے پر خوشی نہ ہوتی، وہ اس قدر لہرا کر جھوم کر کے بات نہ کر رہا ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاملہ تو نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معاملہ ہے۔ جو بھی ہے اب یہ تو پھر رات کو ہی پتہ چلے گا۔ انور اسی طریقے سے جھومتا لہراتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں زرینہ بھی گھر واپس آ گئی۔ ویسے ہی ہوا کہ اس نے آ کر کے بیٹی کو اپنے ساتھ کچن میں لگا لیا، اور پھر اسی طریقے سے دونوں رات کا کھانا بنانے لگے۔ کھانا بن گیا، کھانا کھایا گیا۔ کھانا کھانے کے بعد سب اپنے اپنے کمروں میں سونے کے لیے چلے گئے۔ زرینہ ظاہری بات ہے انور کے کمرے میں انور کے ساتھ ہی سوتی تھی، کیونکہ وہ اس کی بیوی تھی۔ عابدہ کا کمرہ بالکل علیحدہ تھا۔ عابدہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی، اور عابدہ نے اپنے موبائل سے فوری طور پر اپنا میموری کارڈ نکال کر کے یہ میموری کارڈ ڈالنے کی کارروائی شروع کر دی۔ تو بہرحال اس نے اپنا دروازہ بند کر لیا تھا، لیکن اسی وقت اس کے موبائل نے لو بیٹری کا سائرن بجایا، اور اس کی موبائل کی یہ بہت بری بیماری تھی کہ جیسے ہی بیٹری لو ہوتی تھی چند ہی لمحوں بعد وہ موبائل بند ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اب موبائل بند ہونے والا تھا اور کچھ فائدہ نہیں تھا۔ میموری کارڈ ابھی اس کے ہاتھ میں تھا، بیٹری لو کا سائرن بج چکا تھا۔ لہٰذا سب سے پہلے اس نے موبائل کو بند کر کے چارجنگ پر لگا دیا۔ اسے یقین تھا کہ 1 سے 1.5 گھنٹے میں موبائل چارج ہو جائے گا، لیکن وہ جاگ نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے رات کو جاگنے کی عادت نہیں تھی۔ نیند ابھی سے اس کی آنکھوں میں آنے لگی تھی۔ موبائل اس نے چارجنگ پہ لگا دیا تھا، ساتھ ہی بیڈ کے ساتھ ہی ٹیبل پر اس کا موبائل چارج ہو رہا تھا، اور پھر اس نے لائٹ آف کی، اور لائٹ آف کرنے کے بعد اس کی آنکھیں بھی نیند سے بوجھل ہونے لگی اور وہ سو گئی۔
پھر اس کی آنکھ صبح کو ہی کھلی جب اس نے اسکول جانا تھا۔ وہ فٹافٹ سے اٹھی اور اسکول جانے کی تیاری کرنے لگی۔ ایسے میں اس کا موبائل مکمل چارج ہو چکا تھا، لیکن وہ اسکول میں اپنا موبائل لے کر کے نہیں جاتی تھی۔ باقاعدہ چیکنگ کی جاتی تھی اور اسکول میں موبائل الاؤڈ نہیں تھا۔ اگر کسی بچے یا بچی کے پاس موبائل نکل آتا تھا تو اسے باقاعدہ جرمانہ ہوتا تھا اور موبائل لے کر کے پرنسپل کے آفس میں رکھ دیا جاتا تھا اور چھٹی کے ٹائم پر اسے دیا جاتا تھا۔ اس لیے وہ موبائل کو اپنے ساتھ نہیں لے کے جا سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی دراز جو کہ اسی ٹیبل کی تھی اس کو اوپن کیا، اس میں موبائل کو رکھ کر کے اسے لاک کیا اور لاک کرنے کے بعد اس نے میموری کارڈ بھی وہیں رکھ دیا اور پھر وہ اپنے اسکول کے لیے روانہ ہو گئی۔ ناشتہ کرنے کے بعد وہ اسکول کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ دوپہر تک وہ اسکول میں رہی اور اسے بار بار ایک ہی خیال آتا رہا کہ پتہ نہیں اس میموری کارڈ کے اندر میرے لیے کیا سرپرائز چھپا ہوا ہے، کون سی ایسی چیز ہے کہ جو مجھے میرا باپ دکھانا چاہ رہا ہے۔ اگر وہ اقبال اور میرے تعلق کے بارے میں جان گیا ہے تو اس کی خوشی نہیں ہونی چاہیے تھی، الٹا وہ گھر آتا، مارتا پیٹتا، غصہ کرتا، چیختا چلاتا، یا پھر جو ہے اگر میں اکیلی تھی تو مجھے اگر مارتا پیٹتا نہ بھی صحیح لیکن مجھے سمجھاتا بٹھاتا کہ تو نے کیا کر دیا ہے، ہمارا منہ کالا کر دیا ہے، ہمارے سر میں جو ہے وہ تم نے سہاگا ڈال دیا ہے، اس قسم کی باتیں کرتا۔ یعنی کہ بےعزتی تو ہر حال میں ہوتی، لیکن یہ بےعزتی نہیں ہو رہی تھی، یہاں پر تو وہ خوش تھا اور اس کی خوشی ایسی تھی کہ وہ جھومتا لہراتا چلا جا رہا تھا اور اس کی حالت ایسی تھی کہ اسے کسی قسم کا غصہ عابدہ پر نہیں تھا۔ لیکن بہرحال عابدہ کو اس بات کا ڈر تو لگا ہوا تھا کہ پتہ نہیں اس میموری کارڈ کے اندر کیا نکلے گا، کون سی ایسی چیز ہے، کون سی ایسی گدڑ سنگی ہے جو کہ اس میموری کارڈ کے اندر ہے۔ وہ رات کو اسے چلا نہیں پائی تھی، موبائل اس نے چارج لگایا تھا اور سو گئی تھی، اور اس کے بعد اس میں صبح اٹھ کر کے اسے پتہ تھا کہ وہ موبائل اسکول لے کر کے نہیں جا سکتی تھی۔ اس کے پاس اتنا ٹائم بھی نہیں تھا کہ وہ صبح موبائل کو آن کرتی، اس میں کارڈ ڈالتی اور اسے دیکھنے بیٹھ جاتی۔ ظاہری بات ہے کہ اسے اسکول کے لیے تیار ہونا تھا، ناشتہ کرنا تھا اور جلدی جلدی اسکول پہنچنا تھا۔ 2 بجے اسکول سے چھٹی ہوئی، وہ گھر پہنچی تو والدہ کہنے لگی کہ میرے ساتھ چلو، میں بازار جانا چاہتی ہوں، گھر کا کچھ سامان ختم ہے، وہ لانا ہوگا۔ اس نے کہا امی میں موبائل اٹھا لوں۔ اس نے کہا کہ تم موبائل پہ دیکھتی ہی کیا ہو، یا تمہیں فون کس کا آتا ہے، اس لیے آ کے دیکھ لینا، کر لینا جو بھی کرنا ہوا، فی الحال میرے ساتھ جو ہے وہ بازار چلو۔ زرینہ اسے لے کر کے بازار چلی گئی اور پھر بازار میں 2 سے 3 گھنٹے کے بعد وہ دونوں ماں بیٹی گھر واپس آ گئی۔ اب ایسے میں زرینہ گھر میں ہی گھوم رہی تھی اور عابدہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے سامنے اس میموری کارڈ کو ڈال کر کے دیکھے۔ البتہ اس نے موبائل آن کر لیا تھا اور میموری کارڈ تبدیل کر دیا تھا، لیکن ابھی دیکھنے کی کوئی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ پھر اس نے سوچا کہ مجھے واش روم چلے جانا چاہیے اور واش روم میں جا کر کے مجھے جو ہے وہ دیکھ لینا چاہیے، لیکن ایسی بھی کیا تھی کہ وہ واش روم میں جا کر کے دیکھے، کیونکہ اس کی والدہ جو ہے وہ ظاہری بات ہے گھر پر تھی اور اسے اس بات کا ڈر ضرور تھا کہ اگر وہ اپنی والدہ کے سامنے واش روم میں موبائل لے کر کے جائے گی اور پھر وہ ظاہری بات ہے کہ جو چیزیں وہاں پر سرچ کرے گی، دیکھے گی، یا پھر جو بھی پروفائل ہے وہاں پر جس کو دیکھے گی، شاید اس میں ٹائم بھی لگ سکتا ہے اور اس کی والدہ شاید اس بات سے تنگ بھی آ سکتی ہے کہ یہ لڑکی اندر بیٹھی کیا کر رہی ہے، اس نے واش روم بک تو نہیں کرا لیا ہے، یا واش روم میں کیا کر رہی ہے۔ اصل میں وہ اپنی ماں کے غصے سے ڈرتی تھی اور اسے اس بات کا اندازہ تھا۔ وہ پہلے بھی اگر کبھی 5-10 منٹ واش روم میں لگا دیا کرتی تھی، کبھی قبض یا پیٹ خراب ہوتا تھا، تو اس وجہ سے ماں اسے باہر باتیں بناتی تھی اور اسے کہتی تھی کہ جلدی باہر نکل، تو بک کرا کے بیٹھ گئی ہے۔ اب اس لیے اس موبائل کو دیکھنا ممکن تو رات کو ہی ہو سکتا تھا، اس لیے اس نے واش روم جانے کا ارادہ بھی ترک کر دیا اور پھر اس نے سوچ لیا کہ رات کو ہی وہ اسے دیکھے گی۔ رات کو جیسے ہی ماں اور باپ دونوں اپنے کمرے میں گئے اور یہ اپنے کمرے میں سونے کے لیے آئی، آج اسے پتہ تھا کہ آج اسے ہر حالت میں وہ میموری کارڈ دیکھنا ہے، اس میموری کارڈ کے اندر کیا ہے اسے دیکھنا ہے، کیا سرپرائز ہے
جو کہ اس کا منتظر ہے، اس نے اس سرپرائز کو آج دیکھنا ہے، کیونکہ اس سرپرائز کو دیکھے بغیر اب اس کا چارہ نہیں تھا، اور اس کو دیکھ کر ہی اس نے جو ہے وہ اب آگے چلنا تھا۔ اب اسے نہیں پتہ تھا کہ اس کا باپ کون سی ایسی گدڑ سنگی لا کر کے اس کے ہاتھ پر رکھ کر کے چلا گیا ہے۔ انور نے جو باتیں کی تھیں اس سے یہی لگتا تھا کہ اسے اقبال والے واقعے کے بارے میں نہیں پتہ ہے، لیکن ایسی کون سی خوشخبری تھی جس کو سوچ کر وہ لہرا رہا تھا، خوش ہو رہا تھا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ اس میموری کارڈ کو تم دیکھو گی تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ خیر اس نے میموری کارڈ تو موبائل میں ڈال دیا تھا، دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ اپنے بستر پر چلی گئی تھی۔ پھر اس نے اس موبائل کو دیکھنا شروع کیا، وہ میموری کارڈ میں چلی گئی۔ میموری کارڈ کا اپنا ایک الگ آپشن تھا، اس نے اس کو سلیکٹ کیا اور میموری کارڈ میں چلی گئی۔ اس نے دیکھا کہ اس کا ایک ہی فولڈر جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، باقی سارا میموری کارڈ خالی تھا۔ وہ ایک بڑا میموری کارڈ تھا جو کہ 64 GB پر مشتمل تھا، یعنی کہ ایک بہت بڑا میموری کارڈ جس میں صرف ایک ہی فائل تھی، ایک ہی فولڈر تھا، اور ایک ہی فولڈر میں جو کچھ بھی پڑا ہوا تھا وہ سب کچھ ایک فولڈر کے اندر ہی محدود تھا۔ ایک کے بعد دوسرا فولڈر بنایا ہی نہیں گیا تھا، لہٰذا اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ اس فولڈر کو اوپن کیا۔ جیسے ہی وہ فولڈر اوپن ہوا اسے ایک کمرے کا منظر نظر آیا۔ یہ کمرہ اس کے ماموں اقبال کے گھر کا کمرہ تھا۔ اس کارڈ کو وہ دیکھتی چلی گئی، اور پھر جیسے جیسے وہ اس کارڈ کو دیکھتی چلی گئی اس کے ہاتھ پاؤں بالکل ٹھنڈے ہوتے چلے گئے۔ اس کے دل کی دھڑکن تھی کہ بے ترتیب ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، کیا ہو رہا ہے۔ باقاعدہ آواز بھی تھی، تصویر بھی تھی، اور سب کچھ تھا۔ ماموں اقبال بھی تھا اور وہ بھی تھی، اور یہ وہی فرقت کے لمحات تھے۔ صرف فرقت کے لمحات کی تمام کلیکشن تھی جو کہ یہاں پر تھی، اور یہ وہی فرقت کے لمحات تھے جو کہ پورے 7 دن اس نے ماموں اقبال کے گھر میں گزارے تھے۔ اور کسی وقت کی، کسی چیز کی، چلنے پھرنے کی، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، صرف وہی فرقت کے لمحات جو 7 دن ان کے درمیان گزرے تھے، صرف ان فرقت کے لمحات کی ویڈیو تھی۔ یہ کلیکشن 4.5 گھنٹے پر مشتمل تھی، یعنی 4.5 گھنٹے عابدہ کی زندگی کے امپورٹڈ گھنٹے، اور یہ 4.5 گھنٹے جو ہے یہ اس کی کلیکشن جو تھی وہ یہاں اس میموری کارڈ میں تھی، اس چپ کے اندر موجود تھی۔ مکمل 4.5 گھنٹے کی کلیکشن کو چیک نہیں کیا جا سکتا تھا، لیکن چیدہ چیزیں دیکھی جا سکتی تھیں۔ وہ عابدہ نے نہ صرف کہ دیکھ لی تھیں بلکہ وہ سمجھ بھی گئی تھی۔ اس نے موبائل کو آف کر دیا، اب اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ اسے دیکھ سکے۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ اس کا باپ کس بات کو لے کر کے خوش ہے۔ یہ اتنا بڑا سرپرائز تو واقعی سرپرائز بہت بڑا ہے، لیکن اس کا باپ کس بات کو لے کے خوش ہے؟ وہ کیوں لہرا رہا ہے، جھوم رہا ہے، گانے گا رہا ہے؟ اس بات پر تو اسے عابدہ کو آ کر کے مارنا چاہیے تھا، پیٹنا چاہیے تھا، اس پہ ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا، اس کی بے عزتی کرنی چاہیے تھی۔ لیکن اس کا باپ اس کے برعکس، عابدہ نے تو سوچا تھا شاید اسے کچھ پتہ چل گیا ہوگا، لیکن یہ کچھ نہیں، یہ تو وہ فرقت کے لمحات تھے جو کہ اس نے وہاں پر گزارے تھے۔ صرف فرقت کے لمحات جو گزارے گئے تھے، صرف انہی کا یہ کلیکشن تھا، اور صرف یہ کلیکشن کوئی تھوڑا بہت بھی کلیکشن نہیں تھا، 7 دن میں 4.5 گھنٹے کا کلیکشن تھا۔ وہ جو کہ جلدی سونے کی عادت تھی، جسے عادت تھی کہ وہ زیادہ دیر جاگ نہیں سکتی تھی،
نیند اس کی آنکھوں سے اڑ چکی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ وہ اپنے باپ کے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس کا باپ جھوم رہا تھا، ناچ رہا تھا، گا رہا تھا، کیوں؟ یہ بات تو ایک باپ کے لیے ڈوب مرنے کا مقام تھی۔ پتہ نہیں کس طریقے سے اپنے دل پر پتھر رکھ کر کے عابدہ نے یہ سمجھوتا کیا تھا، لیکن اس کا باپ یہ تو ایک عجیب ہی کریکٹر تھا جو کہ عابدہ کی سمجھ سے بھی باہر تھا۔ پتہ نہیں وہ اس قدر جھوم ناچ کیوں رہا تھا۔ بہرحال نیند تو اسے آ ہی گئی اور وہ سو ہی گئی۔ اگلے روز وہ اٹھی تو اسکول جانے کا من نہیں تھا، لیکن جانا تھا۔ موبائل کو وہیں لاک کیا جہاں پر کرنا تھا۔ موبائل کو لاک کرنے کے بعد اسکول نکل گئی۔ وہ دن بھی اس کا اسکول میں اسی پریشانی میں گزر گیا۔ جب وہ اسکول سے نکلی، گھر آئی، گھر آ کر کے اس کے من میں ایک ہی بات آئی کہ اسے ماموں اقبال کو فون کرنا چاہیے، اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ اس کے باپ نے اسے کیا سرپرائز دیا ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ ناچ رہا ہے، جھوم رہا ہے، گا رہا ہے، اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اسے ایک فلم کا منظر یاد آ گیا۔ اس میں ولن کے ساتھی ناکام ہو کر کے آتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، تم لوگ ناکام ہو کے آئے ہو تو مجھے اس بات سے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ وہ خود کہہ کے لگا لگا کر ہنسنے لگتا ہے۔ وہ ساتھی بھی سمجھتے ہیں کہ شاید سردار کو اس بات کا کچھ دکھ نہیں، وہ بھی ہنسنے لگتے ہیں۔ پھر جیسے جیسے وہ ہنس رہے ہوتے ہیں وہی سردار ان کو گولی مار دیتا ہے۔ اس کے ساتھ بھی کہیں کچھ ایسا ہونے والا تو نہیں تھا کہ باپ ہنس رہا تھا، کہہ کے لگا رہا تھا۔ شاید صدمہ اس طریقے کا بھی تو لگ سکتا تھا۔ اس کلیکشن کے بعد اسے ایسا صدمہ لگا ہو کہ وہ ذہنی طور پر ہل گیا ہو۔ اب اسی ہنستے ہنستے میں وہ عابدہ کو نگل جائے، عابدہ کو کوئی نقصان پہنچا دے، یا اس نے عابدہ کے لیے کوئی ایسی سزا سوچ کے رکھی ہو کہ جس کا عابدہ تصور بھی نہ کر سکے۔ اسکول سے آنے کے بعد اس نے اپنا موبائل اسی دراز سے نکالا، موبائل کو لے کر کے گھر سے باہر چلی گئی۔ اسے پتہ تھا کہ ماں گھر پہ ہی ہوتی ہے، ماں کے سامنے بات کرنا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ گھر سے کافی دور آنے کے بعد اس نے ایک جگہ دیکھی، یہاں پر آمد و رفت نہ ہونے کے برابر تھی۔ یہ جگہ ٹھیک تھی بات کرنے کے لیے، وہ اپنے ماموں کو بات کر سکتی تھی، ماموں کو کال کر سکتی تھی، ماموں اس کی بات سن سکتا تھا۔ اس نے ماموں کا نمبر ڈائل کیا، رنگ بجتی رہی لیکن آگے سے کسی نے اٹینڈ نہیں کیا۔ پھر دوسری بار اس نے کوشش کی، پھر اس نے نمبر ڈائل کیا، رنگ بجتی رہی اور پھر فون اٹینڈ کر لیا گیا۔ جیسے ہی اسے ماموں کی آواز آئی وہ ایک دم سے بولی، اس نے کہا ماموں مجھے آپ سے بڑی ضروری بات کرنی ہے اور میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے عابدہ، میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا کہ تمہیں میری کوئی بھی بات تمہیں مجھ سے کرنی ہوگی تو آمنے سامنے بیٹھ کر کے کریں گے۔ تم ایسا کرو کہ دفتر آ جاؤ۔ اس نے کہا ماں گھر پہ ہے، بابا کام پر ہیں، میں دفتر کیسے آ سکتی ہوں؟ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، میری ماں سے بات کرواؤ، میں تمہیں کسی بہانے سے اپنے پاس دفتر بلا لیتا ہوں، یہیں پر بیٹھ کر کے بات کر لو تو زیادہ بہتر ہے۔ اب وہ گھر گئی، اس نے کہا ماموں کا فون آیا ہے، سنیے۔ اب اقبال نے کہا کہ دیکھو بہن ایسا ہے کہ بورڈز کے پیپروں کے سلسلے میں عابدہ سے کچھ بات چیت مزید کرنی ہے، اسے دفتر آنا پڑے گا، زیادہ دیر کا ٹائم نہیں لگے گا، گھنٹے بھر تک یہ واپس آ جائے گی۔ زرینہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا، اس کا بھائی بلا رہا تھا، لہٰذا عابدہ کو دفتر کے لیے بھیج دیا گیا۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک عابدہ ماموں اقبال کے سامنے دفتر میں بیٹھی تھی، اسی کرسی پر جہاں سے کبھی وہ ناراض ہو کر کے واپس گئی تھی۔ اب
ماموں اقبال کے سامنے وہ بیٹھی تھی. اس نے کہا ماموں یہ کیا ہے؟ اب اس نے اپنا موبائل ماموں کے سامنے رکھ دیا. اس نے ایک نظر اس موبائل کو دیکھا، پھر اس فولڈر کو اوپن کیا، ایک نگاہ ڈالی اور پھر اس کو واپس عابدہ کے سامنے رکھ دیا. اب اس نے عابدہ سے کہا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. عابدہ نے کہا ماموں یہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں، 4.5 گھنٹے کی کلیکشن ہے. وہ 1 ہفتہ جو میں نے آپ کے گھر گزارا، یہ پورے اس 1 ہفتے کی کلیکشن ہے، دن رات کی کلیکشن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں. اب اتنے میں ماموں کچھ بولتے، انور اندر داخل ہوا. وہ اسی طرح جھوم رہا تھا، لہرا رہا تھا جیسے کہ وہ کل تھا. انور کو دیکھ کر تو عابدہ کے اوسان عطا ہو گئے. اس کا ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا. قریب تھا کہ وہ شاید بے ہوش ہی ہو جاتی کہ اقبال نے کہا عابدہ اپنے آپ پہ کنٹرول کرو، کچھ بھی نہیں ہوا ہے. انور اپنا ہی بندہ ہے. آج تک اس محکمے میں کوئی بھی آیا ہے، کسی نے بھی ہم لوگوں سے مدد کی درخواست کی ہے تو ہم دونوں نے مل جل کر کے ہی کام کیا ہے. اب ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ ساری زندگی ہم لوگوں نے ایک دوسرے کا مل جل کر کام کیا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کیا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ تمہارے معاملے میں میں انور کو بریف نہ کرتا؟ لہٰذا تمہارے معاملے میں بھی میں نے اسے بتا رکھا ہے، اسے سب کچھ پتہ ہے. بس یہ ہے کہ سمجھ لو کہ آدھا کام میں نے تمہارا کر دیا ہے، یہ آدھا کام تمہیں بورڈ کے امتحان میں پاس کروا دے گا. باقی رہ گئی پہلی، دوسری، تیسری پوزیشن، تو اگر وہ تم نے لینی ہے تو ایک بار تو تمہیں 1 ہفتہ اور سمجھوتا کرنا پڑے گا. 1 ہفتہ اپنی زندگی کا مزید سمجھوتا کرنا پڑے گا. عابدہ نے کہا ماموں میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی پہلی بات یہ ہے کہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ میں نے اور انور نے آج تک مل جل کر کے کام کیا ہے. بھائی اپنا حصہ تو میں نے وصول کر لیا ہے، جو مجھ سے ہو سکتا تھا، جو مجھ سے بن پڑتا تھا وہ میں نے وصول کر لیا ہے. اب ایسا ہے کہ اس بیچارے کا حصہ تو رہتا ہے نا، اسی لیے یہ خوش ہے، جھوم رہا ہے، لہرا رہا ہے. کیونکہ آج تک یہاں پر ہزاروں لڑکیاں آئیں جو پوزیشن کے چکر میں تھی، جو بورڈ سے پاس ہونا چاہتی تھیں. جتنی بھی لڑکیاں آئیں وہ بھی کسی کی بہن تھی، کسی کی بیٹی تھی، کسی کی رشتہ دار تھی. کام کے آگے ہم لوگ رشتوں کو اہمیت نہیں دیتے. جیسے میں نے اپنے کام کو پوری ایمانداری سے کیا اور میں نے کسی بھی رشتے کا لحاظ نہیں کیا اور میں نے پوری ایمانداری سے اپنے کام کو کیا. انور بھی کام کے معاملے میں رشتہ داری نہیں دیکھتا. بس 1 ہی ہفتے کی تو بات ہے. جب میرے ساتھ سمجھوتا ہے تو پھر اس کے ساتھ بھی کر لو. عابدہ نے کہا نہیں، یہ بات میں نہیں مان سکتی، میں یہ سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اس نے کہا ٹھیک ہے، پھر بورڈ میں پاس ہو جاؤ گی لیکن پوزیشن نہیں ہے. اچھی پوزیشن سے پاس ہونا ہے تو سمجھوتا کرنا لازمی ہے. سوچو، سوچ کر جواب دو. اور ایک بات یاد رکھنا، ایک بار جو تم مجھ سے سمجھوتا کر چکی ہو اس کا ریکارڈ 4.5 گھنٹے کی شکل میں میرے پاس موجود ہے. اگر یہ ریکارڈ ہمارے پاس ہی رہنا چاہیے تو پھر انور کے ساتھ بھی سمجھوتا کرو. اور اگر یہ ریکارڈ کھلے عام ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے تو پھر جاؤ اپنی مرضی کرو. عابدہ کے پاس بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا.
اس نے ایک نظر انور کی طرف دیکھا، وہ ابھی بھی خوشی کے گانے گا رہا تھا، لہرا رہا تھا، جھوم رہا تھا۔ اسے واقعی اس بات کا پتہ چل گیا کہ یہ بڑی ایمانداری سے اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے کام کے آگے یہ کوئی رشتہ نہیں دیکھتے۔ اسے اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ سوائے ان دونوں کی بات ماننے کے کوئی چارہ نہیں تھا، لہٰذا عابدہ نے اپنی رضامندی کے لیے سر جھکا دیا۔ پھر ایک دفعہ عابدہ نے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا تھا اور انور اسی طرح لہراتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔